ڈاکٹر خالد سہیل، دانشور، شاعر، افسانہ نگار، ماہر نفسیات، مترجم اور نقاد ڈاکٹر خالد سہیل 9 جولائی سن 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پروفیسر عبدالباسط گورنمنٹ کالج کوہاٹ میں ریاضی کے استاد تھے۔ صف اول کے شاعر عارف عبدالمتین ڈاکٹر خالد سہیل کے چچا تھے۔ ڈاکٹر خالد سہیل نے ابتدائی تعلیم کوہاٹ میں حاصل کی۔ سن 1974 میں خیبر میڈیکل کالج پشاور سے MBBS کیا۔ سن 1983 میں میموریل یونیورسٹی کینیڈا سے سائیکیٹری میں، سن 1983 ہی میں FRCP کی سند حاصل کی۔ سن 1995 میں کریٹو سائیکو تھراپی کلینک کی بنیاد رکھی۔ ڈاکٹر خالد سہیل نفسیات میں گرین زون فلسفے کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ علم و ادب سے ڈاکٹر خالد سہیل کا پرانا رشتہ ہے۔ ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ سن 1987 میں شائع ہوا تھا۔ ڈاکٹر خالد سہیل کی تصانیف کی تعداد 60 سے زیادہ ہے۔ ڈاکٹر خالد سہیل کے موضوعات شاعری، افسانے، ناول، ادبی تنقید اور کالم نگاری سے لے کر تحقیقی مضامین، فلسفہ، تراجم، سیاست اور نفسیات تک محیط ہیں۔ ڈاکٹر خالد سہیل نے امریکہ اور کینیڈا میں مقیم اردو ادیبوں اور اہل دانش کے لیے فیملی آف دی ہارٹ کی بنیاد رکھی۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک نابغہ روزگار ہستی سے، شاعر، افسانہ نگار، دانشور، فلسفی، ماہر نفسیات، کالم نگار، ادبی نقاد محترم جناب ڈاکٹر خالد سہیل صاحب سے۔ ڈاکٹر خالد سہیل پچھلے 4 اشروں سے بیرون ملک مقیم ہیں، لیکن اپنے قلم سے، اپنے لفظ سے وہ اپنی زمین کے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ پاکستان تشریف لائے اور ہم نے کسی طرح انہیں آمادہ کر لیا کہ وہ ہمارے پروگرام کو عزت بخشیں۔ ڈاکٹر صاحب آداب۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر خالد سہیل، آپ کے آباء و اجداد کا تعلق امرتسر سے تھا۔ جی جی۔ آپ کراچی میں پیدا ہوئے۔ جی جی۔ لیکن آپ کا نوجوانی اور بچپن سب تو کوہاٹ اور پشاور میں گزرا۔ اس زمانے کا پشاور ایک طرف گیرزن سٹی تھا، جی جی، ہنٹرز بیف، پنیر، چیز، جی جی، اور ایک طرف دوسری طرف نمک منڈی، ڈبگری بازار، رباب، جی جی جی، باربیکیو، اور پشاور کا خاص ماحول، وہاں کی ثقافت۔ جی جی۔ کچھ بتائیے ہمیں اس زمانے کے پشاور کے بارے میں، کیونکہ بعد میں تو ہمارے بہت سے شہروں کی طرح پشاور پہ بھی بہت اتار چڑھاؤ آئے۔ آپ نے 1974 تک جی جی جی، جس پشاور کو دیکھا، جی، کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ بہت اچھی یادیں ہیں مجاہد صاحب۔ میں ایڈورڈس کالج میں پہلے ہائی اسکول بھی وہیں سے کیا، پھر ایڈورڈس کالج میں میں پڑھا، پھر خیبر میڈیکل کالج میں۔ تو ایک بہت ہی مطلب ایک جو ماحول تھا وہ بڑا ایک سوشلی ریلیکسڈ اور کمفرٹیبل اور انجوائبل، ہم جو ایڈورڈس کالج کے پرنسپل تھے ہمارے فل ایڈمنڈس، مطلب ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ مثالیت پسند شخصیت، وہ جو یونیفارم ہوتا تھا وہ خود جو وہ پتلون اور قمیض جو پہنتے تھے، سفید قمیض اور وہ خاص رنگ کی پتلون، تو وہ جب بچوں کو ملتے تھے اور جب انہوں نے یونیفارم نہیں پہنا ہوتا تھا تو خود بتاتے تھے کہ دیکھیں یہ قمیض اور یہ پتلون آپ نے پہننی ہے۔ تو ایک بہت ہی میرے لیے ریلیکسنگ وہ تھا۔ میرے لیے ایک دوسری بات یہ تھی کہ اس زمانے میں جو شعراء تھے پشاور میں، احمد فراز، محسن احسان، خاطر غزنوی، فارغ بخاری، تو وہ تو میڈیکل کالج میں وہ جو طلباء کے جو اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں تو اس میں میں تھوڑا بہت حصہ لیتا تھا۔ پھر کالج کا میگزین تھا جو بو علی سینا کے نام پہ، سینا اس کا نام تھا، اس کا میں اردو سیکشن کا
ایڈیٹر بھی تھا. تو بہرحال ایک بڑا ریلیکسنگ اور بڑا کمفرٹیبل. اور یہ جب جو ادبا کا میں نے شعراء کا نام لیا ہے، یہ فراز اور محسن، یہ بہت شفقت سے، ہم طلباء اور طالبات سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے، بہت ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے تو پھر میرے لیے جو امپورٹنٹ تھا کہ میں اس زمانے میں پہلے گائنیکالوجسٹ بننا چاہتا تھا. تو میں نے وہاں زنانہ ہسپتال میں اپلائی کیا. تو دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ آپ ڈاکٹر سہیل ہیں. میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا آپ obstetrics لیبر روم میں کام کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. تو کہنے لگے کہ یہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں جو 75 سال سے قائم ہے، یہاں کسی مرد نے ہاؤس جاب نہیں کیا. تو آپ جانتے ہیں کہ نوجوانی میں آپ تھوڑے سے تنک مزاج ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آئندہ 75 سال بھی کوئی نہیں کرے گا تو وہ ایک بڑا دلچسپ تجربہ تھا کہ مطلب پٹھانوں کے ماحول میں ان خواتین جو مردوں کے ساتھ مطلب علاج نہیں کروانا چاہتی تھی تو وہ ہاؤس جاب کیا. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ فیلڈ جو ہے نا میرے لیے نہیں ہے. تو پھر میں نے نفسیات کی طرف اس کا رخ کیا. لیکن اوور آل مطلب ہے آپ کو شام کے وقت سڑکوں پہ گھومنا پھرنا، دوستوں سے ملنا اور ایک بہت ہی ایک سوشلی کریٹیولی ایکٹیو لائف گزارنا. تو بہرحال میرے لیے ایک بہت ایک پھر اگر جو سیاسی ماحول تھا اس میں یہ شیرپاؤ تھے. اس میں میں نے پہلی دفعہ، آپ یقین کریں، میں نے 2 سیاستدانوں کی پہلی جو تقریر ہے، میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر وہاں پہ سنی اور میں نے باچا خان کی تقریر وہاں سنی. وہ کابل سے ان کو وہ ایک ٹرک پہ بٹھا کے لے کر آئے تھے. تو دور سے بہت نحیف و ناتواں دکھائی دے رہے تھے، لیکن جب انہوں نے تقریر کرنی شروع کی باچا خان نے، تو بہرحال وہ میری کچھ بہت ادبی اور سیاسی اور سماجی بہت خوشگوار یادیں میری پشاور کی ہیں. مجھے تو عہد کا آشوب کر گیا پتھر، میں درد مند کہاں درد آشنا بھی نہیں. یہ شعر عارف عبد المتین کا ہے اور عارف عبد المتین اردو کے صف اول کے شاعر اور آپ کے حقیقی چچا تھے. آپ نے ان پہ کتاب لکھی لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنا ایک مجموعہ کلام آپ کے نام منظم کیا، ڈیڈیکیٹ کیا. کچھ بتائیے کہ آپ کی شخصیت کی تشکیل پہ، کیونکہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ کے والد محترم پروفیسر عبد الباسط وہ ریاضی کے استاد تھے اور عارف صاحب اسلامیہ کالج سول لائنس میں اسلامیات کے استاد تھے. لیکن دونوں شخصیات میں ایک خاص روحانی لہر یا عنصر بھی شامل تھا. آپ کا تجربہ ان سے رہنمائی کا، ان سے سیکھنے کا، ان سے انسپائر ہونے کا، کچھ ہمیں عارف عبد المتین صاحب کے بارے میں بتائیے. بہت ان کی شخصیت میں شفقت تھی، محبت تھی، اپنائیت تھی. تو میں خاص طور پہ جب پشاور سے گرمیوں کی چھٹیوں میں لاہور آتا تھا تو میری نانی ماں 4 مزنگ روڈ رہتی تھیں اور چچا جان ان دنوں چشتی ہائی اسکول میں، وہ اسلامیات کے وہ پروفیسر بعد میں بنے، پہلے وہ سائنس کے ٹیچر تھے چشتی ہائی اسکول میں. تو مجھے یاد ہے میں مزنگ سے چشتی ہائی اسکول آتا تھا اور وہ مجھ سے ملتے تھے اور میں کیونکہ 2 سال کے بعد آنا ہوتا تھا تو میں اپنے ذہن میں 1 سال 2 سال سوال سوچتا رہتا تھا کہ میں نے چچا جان سے کیا سوال پوچھنا ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی یہ میں ٹین ایجر تھا تو میں نے چچا جان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں. اب میں سوچتا ہوں کہ میں بعد میں سائیکائٹرسٹ بنا، لیکن ٹین ایج ایئر سے میرے اندر یہ تجسس تھا، یہ نفسیات کے حوالے سے. تو چچا جان نے کہا کہ بیٹا ایک فلاسفر ہوتے تھے، جرمن فلاسفر شوپن ہار کے نام سے، جو میں واقف نہیں تھا اس وقت، اور انہوں نے شوپن ہار کا ایک کوٹیشن انگریزی میں مجھے سنائی جو آج تک مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا کہ شوپن ہار نے فرمایا ہے کہ وین دا ہاررز آف لیونگ آؤٹ وے دا ہاررز آف ڈائنگ پیپل کمٹ سوئسائڈ. تو جب زندگی اس قدر دہشت زدہ کرنے والی ہو کہ موت کا خوف بھی اس کے سامنے مان پڑ جائے تو لوگ زندگی سے بھاگ کے موت قبول کر لیتے ہیں. تو ان کے اندر ایک خاص طرح کا وزڈم تھا اور ایک خاص طرح کی اپنائیت تھی اور انہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا، انکریج کیا. اور جو میں ان سے پوچھتا تو انہوں نے کبھی مجھے بچے کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا. اور سچی بات ہے کہ وہ جب ایک دفعہ پشاور آئے
تو وہ میری والدہ نے انہیں کہا کہ اب یہ صرف پڑھتا ہی نہیں ہے خالد سہیل، اب یہ لکھنے بھی لگا، افسانے لکھتا ہے، شاعری کرتا ہے تو انہوں نے مجھے پشاور کے گرینز ہوٹل میں صدر میں وہ مجھے لے گئے اور مجھے بٹھایا اور میرے لیے چائے آرڈر کی، اور ان زمانے میں وہ کریم رولز ہوتے تھے اور پیٹیز ہوتی تھی. تو انہوں نے جیسے نا ایک رائٹر sort of interact with another writer، انہوں نے مجھے اس طرح بچے کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا. تو پھر میں نے ان سے اپنی زندگی کا جو فلسفہ تھا، سوچ تھی، فکر تھی، اور بیسیکلی جو غیر روایتی سوچ میں نے اس وقت ڈیولپ کی، تو وہ میں نے ان کو سب باتیں پہلی دفعہ دل کی باتیں سنائیں. تو پھر انہوں نے مجھے یہ کانسیپٹ جو بعد میں نے ڈیولپ کیا، انہوں نے کہا بیٹا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں. ایک گروہ جو ہے وہ روایت کی شاہراہ پہ چلتا ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اپنے من کی پگڈنڈی پہ چلتا ہے. واہ واہ واہ. تو یہ جو من کی پگڈنڈی پہ چلنے والے ہیں، ان میں شاعر، ادیب، دانشور، انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس من کی پگڈنڈی پہ چلنے کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی. تو انہوں نے بیسیکلی مجھے پھر مشورہ دیا کہ آپ یہاں MBBS کر لیں اور اس کے بعد کسی مغربی ملک میں، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ چلے جائیں. لیکن یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ میری جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو مطلب غور سے مجھے سننا، پھر جواب دینا، ایک مکالمہ کرنا، تو ان سے میں نے سنجیدہ مکالمہ کرنا سیکھا. اور ان کی شاعری جو تھی اس زمانے میں تو مجھے کیونکہ ان کا پہلا دور جب وہ ترقی پسند تحریک کے ساتھ انوالو تھے، تو ان کی مجھے چیزیں بہت سی ازبر یاد تھیں. جیسے ان کا تھا کہ چلی جو باد حوادث تو دل نے تن کے کہا، چلی جو باد حوادث تو دل نے تن کے کہا، یہ شاخ ٹوٹ تو سکتی ہے جھک نہیں سکتی. تو اسی طرح ان کے بہت سی اور چیزیں میں نے پڑھیں، اور کچھ نفسیاتی جو نکات ہیں وہ میں نے ان کی شاعری سے سیکھے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ناداں ہیں جو کہتے ہیں کہ مغرور ہے عارف. واہ. ناداں ہیں جو کہتے ہیں کہ مغرور ہے عارف، ہم نے تو اسے پایا ہے ایک بندہ خوددار. واہ. تو یہ جو سٹل چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت وائز آدمی تھے اور بہت شفقت ان کی شخصیت میں تھی. اور اچھی بات یہ کہ میرے والد صاحب کبھی ان سے بھائیوں سے ان میں وہ جیسے آپ نے کہا کوئی جیلسی نہیں تھی. وہ کہتے تھے بیٹا یہ سائنس کی باتیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا، جو آرٹ کی جو فلسفے کی باتیں آپ اپنے چچا جان سے ڈسکس کریں. تو میں پھر وہ نیو یارک بھی آئے، پھر میری ان سے ان کی وفات بھی امریکہ ہی میں ہوئی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے جو ہیں نوروز عارف جو میرے کزن وہ امریکہ میں ابھی بھی ہیں، تو وہ نیو یارک میں رہتے تھے. تو اس طرح ان کے ساتھ ایک ساری عمر بھر کا ایک مکالمہ رہا. اور کسی بھی لیول پہ اگر مجھے نظریاتی طور پہ، تخلیقی طور پہ، ادبی طور پہ کوئی رہنمائی یا کوئی سوال میرے ذہن میں ہوتا تھا تو ان کا انداز مطلب ایک بالکل ہی نیا انداز تھا، غیر معمولی. یہ بڑے لوگوں کا نشان ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے خرد ہوتے ہیں انہیں احساس نہیں ہونے دیتے، انہیں ان کی انسانیت کو اپنے برابر لے کے آتے ہیں. ڈاکٹر خالد سہیل صاحب، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہمارے ملک ہی کی طرح ایک طویل عرصے سے وہ ملک بھی بہت اتار چڑھاؤ سے گزرا ہے. آپ ایران کی تاریخ کے ایک نہایت اہم موڑ پہ، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو یہ 75 76 77 کے ایک برس ہے اس میں سے جو آپ نے ایران میں گزارا. تو تب تو معلوم نہیں تھا کسی کو کہ زیر زمین کیا آتش فشاں پل رہے ہیں، لیکن تقویمی طور پہ ایران کی بادشاہت اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی اور ایک نیا وہاں پہ زمانہ شروع ہو رہا تھا. تو آپ کے ایران میں یہ بھی فرمائیے گا کہ کس شہر میں کیا رہا، کیا مصروفیات رہیں، لیکن مشاہدات کیا تھے، کیسے آپ اس معاشرے کو کیسے بیان کریں گے جو آپ نے دیکھا ایران میں؟ بہت میں اجاز صاحب 75 میں نے جب ہاؤس جاب ختم کیا تو میں نے کینیڈا امریکہ جانے کا سوچ رہا تھا. تو میں 76 میں پہلے تہران گیا، چند مہینے تہران میں رہا. اس کے بعد مجھے جاب ملا ایک چھوٹا سا شہر، چھوٹا تو اتنا نہیں، درمیانے درجے کا شہر جس کا نام ہمدان ہے. اس میں مجھے ایک بچوں کے کلینک میں 1 سال کام کرنے کا موقع ملا. اور میرے کلینک کی میری خوش قسمتی، میرے کلینک کی کھڑکی سے مجھے بو علی سینا کا جو مزار تھا اور جو لائبریری تھی وہ نظر آتی تھی. تو ہر روز میں کئی دفعہ وہاں گیا بھی.
اور اس کی بیسمنٹ میں ایک لائبریری تھی. اس میں زیادہ تر کتابیں تو فارسی میں تھیں لیکن ایک دو انگریزی میں بھی تھیں. میں نے موہن داس گاندھی کی جو آٹوبیوگرافی ہے پہلی دفعہ میں نے وہاں پڑھی. خیر یہ تو ایک پروفیشنل وہ تھا. جو سماجی حوالے سے جو میرے لیے بات سرپرائزنگ تھی کہ شاہ کے دور میں آپ ٹیکسی میں سفر کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے مل رہے ہیں, کوئی شخص بھی شاہ کا نام نہیں لیتا تھا, کوئی بھی سیاست ڈسکس نہیں کرتا تھا. جیسے نا لاہور میں یا پاکستان میں ہر شخص سیاسی جو کسی بھی پارٹی کا ہو کھل کے لوگ ڈسکشن کرتے, وہاں ایک خاموشی تھی. تو میں نے پھر اپنی ایک نرس سے جب تھوڑی سی بے تکلفی ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر لوگ سیاست ڈسکس نہیں کرتے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک کوئی سیکرٹ ایجنسی ہے ساوک کے نام سے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہر 5واں شخص جو ہے وہ اس کا ممبر ہے. تو اگر فیملی میں بھی 10 لوگ ڈنر کے لیے کھانے کے لیے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ 2 لوگ ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جو بعد میں نے کنفرم کیا کہ تہران یونیورسٹی جو تھی وہ بالکل ایک والڈ یونیورسٹی تھی. وہاں پر سیکیورٹیز گارڈز تھے, آپ ہر شخص اندر نہیں جا سکتا تھا, تو آپ کو اسپیشل پرمیشن لینی پڑتی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ایک دفعہ شاہ آف ایران پہ اسٹوڈنٹس نے اٹیک کیا تھا, تو اس کے بعد وہ اس کا ایک سیکیورٹی کا. اور ان نرس نے مجھے بتایا کہ ان کے ایک بھائی تھے جو پولیٹکس میں تھوڑا سا انوالو تھے, اور ایک دفعہ وہ ہمدان سے تہران گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے تو وہ اور اس بیچاری اس کے بعد نا وہ رونے لگیں کیونکہ وہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مر گیا ہے یا فوت ہو گیا ہے تو ہمیں ایک تسلی ہو جاتی. ہمیں کچھ پتہ نہیں, 5 سال ہو گئے ہیں کہ وہ زندہ ہے, جیل میں ہے, کہاں پر ہے. تو اس طرح کی ایک کیفیت تھی. تو بظاہر خاموشی تھی لیکن اس جیسے آپ نے کہا زیر زمین ایک بہت طوفان تھا. ایک دلچسپ واقعہ ہوا جو ہو سکتا ہے آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہو کہ مجھے ایک اس زمانے میں آخری 1 مہینہ مجھے ستار سیکھنے کا شوق تھا. تو جو ہمارے ٹیچر تھے ان کے ساتھ تھوڑی بے تکلفی ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ جو سیاسی حالات ہیں آپ کی کیا پریڈکشن ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگلے 2 سالوں میں اگر ایران میں انقلاب آیا تو اگلے 2 سالوں میں آئے گا. تو میں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ آف ایران کو ان کے والد نے 21 برس کی عمر میں وہ جو چیز نا حکومت یا جو بھی کہے سلطنت وہ ان کو مطلب ہے اگلی نسل کو سونپ دی تھی 42 میں. جی. تو انہوں نے کہا کہ اب ان کا جو بیٹا ہے شاہ آف ایران کا جو بیٹا ہے وہ کوئی 19-20 سال کا ہے, تو اگلے 2 سالوں میں جب وہ 21 سال کا ہوگا تو وہ پاور ٹرانسفر ہو جائے گی یا اس وقت کوئی انقلاب آئے گا. تو میں نے اس وقت ان کو سیریس نہیں لیا, لیکن جب میں کینیڈا چلا گیا اور جب 79 کا وہ سارا خمینی کا جو انقلاب ہے تو مجھے لگا کہ ان کی جو پرسیپشن تھی اس میں کچھ صداقت تھی. تو میں نے وہ شاہ کا دور دیکھا ہے اور اس میں مطلب ہے کہ حالات وہاں پر میوزک وہاں پر ایک بہت ہی لبرل قسم کا ماحول تھا. تو لوگوں کے لیے آرٹ, میوزک, ڈانس, کیبریز, وہ اس دور کی جو مشہور جو گلوکار ایک گوگوش خانم تھیں, ایک وہ تھے داریوش تھے تو ہم نے ان کے گانے مطلب فارسی کے میں نے سنے بھی, اور مجھے لگا کہ وہ جو فارسی کے گانے تھے کہ ان کا ایک تھا برادر جان نمی دونی چے دل تنگم, تو وہ بہت ہی گانے بھی پاپولر گانے بھی ان میں بھی ایک بہت ہی ادبی اور بہت تخلیقی اور وہ بھی بہت کریٹو تھے بہت وہ مطلب وہ عامیانہ پن نہیں تھا. ایک اور فارسی زبان کا جو سحر تھا کہ وجاہت صاحب وہاں جیسے نا شکریہ کہنے کے کسی کو شکریہ کہنے کے وہ بجائے متشکرم صرف کہنے کے وہ آپ کو کہتے تھے کہ سایت کم نشے کہ آپ کا سایہ ہم پہ رہے, یا دست شما درد نہ کنے کہ آپ کے ہاتھ کو درد نہ ہو. تو ان کے بہت ہی کریٹو ایکسپریشنس تھے. اور ایک اور چیز جس نے مجھے بہت سرپرائزنگ کیا کہ ہماری اردو زبان میں آپ کو جیسے خاتون کے ساتھ دوست ہونا یا منگیتر ہونا یا بیوی ہونا یہ الفاظ ہیں, لیکن ہمارے اردو زبان میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کوئی ڈائریکٹ ایکسپریشن نہیں ہے. ایران میں فارسی میں وہ پسر دوست اور دختر دوست یہ بہت مستعمل تھا, اور والدین کا اپنی بچیوں یا نوجوان بچوں کا اپنے لیے شریک ہاتھ مطلب تلاش کرنا یا ان سے شادی کرنا وہ بہت مطلب اٹ واز ویری سوشلی ایکسیپٹیبل جو بارے تو بہرحال میرے لیے وہ وہاں 1.5 سال رہنے کا جو تجربہ تھا وہ بھی بہت معنی خیز
اور پھر کچھ فارسی کی شاعری پڑھی، کچھ سیکھی. اس زمانے میں تو میں فارسی بھی مطلب بے تکلفی سے بول سکتا تھا، لیکن اب خیر چونکہ وہ اب عادت نہیں رہی تو اب کم ہو گیا. ایک وقفے کے لیے جانا ہے. اچھا ٹھیک، ہم واپس آتے ہیں ٹھیک. اور ہم یہیں سے ٹھیک. ناظرین ڈاکٹر خالد سہیل سے ایک وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں. جمہوری نظم میں حقائق سیاسی ہوں یا معاشی، لازم ہے کہ دستور کی حد بندیاں ہوں تاکہ جمہوری اداروں پر عوام کا اعتماد برقرار رہ سکے. ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی وحدت ضروری ہے. معاشی توازن، سیاسی برداشت، اختلاف رائے کی توقیر اور آئین کی بالادستی، ان تمام امور سے جڑے حقائق پرکھنے اور جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام شاہراہ دستور شب 11:05 ہر ہفتے اور اتوار کی رات صرف پی ٹی وی نیوز. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ممتاز دانشور، شاعر، فلسفی، ماہر نفسیات محترم جناب ڈاکٹر خالد سہیل صاحب سے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے اپنے ایران کے بارے میں مشاہدات سے ہمیں نوازا، اس میں ایک نقطہ مجھے بہت دلچسپ معلوم ہوا کہ آپ نے کہا کہ وہاں لوگ بات نہیں کرتے تھے. یہ جو خاموشی تھی یہ طوفان کی پیش خیمہ تھی. ہمارے ملک میں جیسا بھی زمانہ رہا ہو، جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو ان کی سیاسی رائے ہوتی ہے اس پہ کھل کے بات کرتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھلے انہیں تنقید کرنا ہو یا تعریف کرنا ہو، دے آر لاؤڈ، کلیئر، میسج کنویڈ. یہ ہمارے ملک کی توانائی ہے، اس میں خیر کے پہلو ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب یاد آیا، میرا خاص دلچسپی ہے کہ ریاست کا شہریوں کے ساتھ رشتہ، اس کی کیا حرکیات ہوتی ہیں، ڈائنامکس ہوتی ہیں. تو اسٹالن کے عہد کی جو بہت اتھینٹک ایک ہسٹری ہے، کلچرل اینڈ سوشل لائف انڈر جوزف اسٹالن، تو اس کا ٹائٹل ہے وسپررز، سرگوشیاں کرنے والے. تو سرگوشی جو ہے وہ تو خوف کا نشان ہے، اور جو کھلی بات ہے بلند آہنگ لہجے میں وہ شفافیت کا اور معاشرے پہ اپنے آپ پہ اعتماد کا نشان بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے خیبر میڈیکل کالج سے MBBS کیا، ہاؤس جاب ایز اے گائنیکالوجسٹ کیا. اب یہ تھا کہ اس میں تو فزیشین بھی ہے، سرجری بھی شامل تھی. سرجری اور دوا کی دنیا سے انسانی نفسیات کا جو سفر ہے، یہ جو آپ نے کینیڈا کی میموریل یونیورسٹی سے FRCP کیا سائیکیٹری میں، تو یہ تو بہت بڑا سٹیپ ہو گیا اور بالکل اگلی دنیا میں چلے گئے. کیا خاص وجہ بھی آپ کا نفسیات میں یہ دلچسپی تھی، اس کی کیا محرکات ہوئے؟ یہ آپ کا سوال بہت دلچسپ سوال ہے. تو اس میں ایسا لگتا ہے جیسے تھوڑی سی مجھے اپنی جو نا تحلیل نفسی کرنی پڑتی ہے. اس میں ایک فیکٹر میں اب سمجھتا ہوں کہ لاشعوری طور پر میں جب 10 سال کا تھا اور میرے والد صاحب کوہارٹ میں میتھمیٹکس کے لیکچرر تھے، تو وہ ایک نفسیاتی بحران سے گزرے. 1 سال تک میں نے انہیں دیکھا، وہ بہت ذہنی طور پہ انسٹیبل تھے. ان کی کچھ ایکسپیرینسز تھے، جیسے میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے 2 گھنٹے، جیسے ہم کیٹاٹونک اسٹیٹ کہتے ہیں، یا وہ شام کو رات کو ستاروں سے باتیں کرنا،
یا بہت ہی ایک طرح سے مطلب ان اپروپریٹ کچھ بیہیویئرس تھے. تو بلکہ یہاں تک کہ وہ کوہاٹ سے جب ان کو لاہور لے گئے، یہاں مزنگ میں ان کے لیے ایک کمرہ علیحدہ کر دیا گیا، ان کو ایک طرح سے ہماری خالہ ماموں یہ سب ان کا خیال رکھتے تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو پروسیس ہے اچھا اس کے بعد پھر وہ کافی ان کا رجحان مذہب کی طرف، کچھ تصوف کی طرف، اور مطلب لوگ ان کو یہاں تک صوفی صاحب کہنے لگے، اور انہوں نے ایک سادہ خوراک، سادہ لباس، سادہ طرز زندگی جو وہ اپنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاشعوری طور پہ یہ ایک فیکٹر ضرور ہوگا جو میرے لیے وہ ایک کیوریوسٹی تھی کہ یہ نفسیاتی بحران کیا ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی تھا کہ فیملی یہ سمجھتی تھی کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، وہ اپنے طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا ایک اسپرچول بریک تھرو ہوا ہے. یہ بھی ایک سوالیہ نشان تھا کہ کیسے ایک شخص جو سوٹ ٹائی پہنتا ہے، کلین شیون ہے، بالکل ایک جیسے ایک برٹش کوئی میتھمیٹیشین ہو، وہ کیسے ایک انہوں نے داڑھی رکھ لی اور صوفی بن گئے. تو یہ بھی ایک سوال میرے ذہن میں تھا جو نفسیات کے بارے میں. عمر کیا تھی اس وقت ان کی؟ اس وقت ان کی عمر 40 برس تھی، تو 40 تک. اور اس کے بعد پھر جو 30 سال وہ زندہ رہے، کبھی ان پہ کوئی نفسیاتی اٹیک یا ایسا نہیں ہوا. ایک ہی لائف کا ون ٹائم ایکسپیرینس تھا. تو ایک یہ فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ تھا. اچھا بعد میں مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ میری جو ننیہال ہیں، میری خالہ ماموں، ان کے اندر کوئی ایسا نفسیاتی عارضہ یا مسائل نہیں ہیں. لیکن جو میرے ددیال ہیں، میرے والد صاحب، بعد میں عارف صاحب بھی جب وہ امریکہ آئے تو وہ بھی ایک دور میں کچھ ڈپریشن کے شکار ہے. وہ بلکہ مجھ سے، میں سائیکائٹرسٹ تھا تو کنسلٹ کرتے تھے کہ بیٹا مجھے ڈاکٹر نے پروزیک دی ہے اور یہ نا. پھر مجھے پتہ چلا میری ایک پھوپھی، میرے دادا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ جینیٹیکلی، اب میں ایز اے سائیکائٹرسٹ آپ سے بات کر رہا ہوں، کہ جو میرے ددیال ہیں ان کے اندر یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلمس کی اسٹرین ایک چل رہا ہے. اچھا پھر یہ ہوا کہ جب میں کالج میں تھا تو میں پشاور کی لائبریریز میں جب جاتا تھا تو جن دنوں یہ احمد فراز آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر بھی تھے، تو وہاں جو میں ادب کی، مذہب کی، سیاست کی اس طرح کتابیں پڑھتا تھا تو وہاں مجھے 1000 صفحے کی کتاب ملی جو تحلیل نفسی اس کا نام تھا. تو کسی نے فرائڈ کی تمام جو تخلیقات ہیں اس کے چنیدہ جو ابواب تھے ان کا اردو میں ترجمہ کیا. تو وہ کتاب جو تھی وہ میرے لیے بہت انسپائرنگ تھی، اور اس نے مجھے جو انسانی نفسیات کی گتھیوں کو سلجھانے کا جو ایک جو پروسیس تھا وہ میں نے اس کتاب سے کافی مطلب میں نے سیکھا. تیسری بات یہ تھی کہ میری والدہ کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن مجھے شاعر، ادیب، دانشور، فلاسفر بننے کی خواہش تھی. لیکن میری والدہ ان فنون لطیفہ کے بارے میں، شاعروں کے بارے میں تھوڑی سی اسکیپٹک تھیں. وہ کہا کرتی تھیں کہ بیٹا یہ شاعر جو نا یہ بھوکے مر جاتے ہیں، وہ یہ خواب بیچتے ہیں، کوئی خواب خریدتا نہیں، تو تم ڈاکٹر بنو تاکہ تم، ان کا یہ تھا ایک سوشل سٹیٹس بھی ہوگا اور ایک فائنینشلی آپ ایک اسٹیبل. تو ایم بی بی ایس کرنے کے بعد پھر میں نے جب غور کیا تو مجھے یہ لگا کہ جو سائیکائٹری کا جو پروفیشن ہے یا خاص طور پہ سائیکو تھراپی کا، اس میں میڈیسن بھی اور فلاسفی بھی اور سائیکالوجی بھی، اس کا ایک حسین امتزاج ہے. تو میں ڈاکٹر بھی رہوں گا، جیسے یہ کہ میں فائنینشیل وریز سے، مجھے مطلب ہے آپ کو گھر کا کرایہ دینا اور کپڑے خریدنا اور کھانا، اس کی آپ بے فکر ہو جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے انسانی نفسیات اور خاص طور پہ انسانی جو شخصیت ہے، اور میں نے یہ خاص طور پہ پھر کریٹیو لوگوں کی، میں نے ایک پوری جو نا کم از کم 50-60 بایوگرافیز جو ہیں یہ، اور خاص طور پہ وہ ادیب، شاعر، دانشور جو نفسیاتی مسائل کا شکار تھے، جس میں ورجینیا وولف اور سلویا پلیتھ اور ارنسٹ ہیمنگوے اور ونسنٹ وین گو، کافکا بھی جس میں شامل تھے. اور اسی طرح مشرق میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ میر تقی میر بھی نوجوانی میں ایک ذہنی بحران کا شکار. وہ جو چاند میں سورج نظر آتی تھی بالکل یہی تھی، بالکل یہی تھا. بلکہ علی سردار جعفری نے لکھا ایک جگہ پہ کہ وہ چند ماہ کے لیے زندانی و زنجیری ہو گئے. تو ایک کمرے میں ان کو بلکہ زنجیر سے باندھا ہوا تھا کہ باہر نکلتے تھے تو ان کو بچے پتھر مارتے تھے، جیسے آپ نے کہا چاند میں ان کو. تو میرے لیے میر تقی میر ہوں، میرے لیے جان ایلیا ہوں، بلکہ منیر نیازی ہوں، یہ شکیب جلالی ہوں، سارا شگفتہ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ جو ادیب، شاعر، دانشور ہیں، ان کا چونکہ ماحول اگر روایتی ہے، خاندان روایتی ہے، تو وہ جو ایک کانفلکٹ ہے، جو ایک کانٹرڈکشن ہے،
تو اس سے بہت، بلکہ سعادت حسن منٹو کا بھی، تو بعض تو اوپنلی مطلب ہے جو ان پر بحران کا شکار ہو گئے، اور بعض جو ہے وہ ایڈکشنز کا شکار ہو گئے. جیسے ہم مینٹل النس اس طرح تو نہیں کہتے، لیکن الکوہولک ہو گئے یا کوئی اور طرح کی ڈرگز جو نا. تو اور ان کی زندگیاں بھی آپ دیکھیں، چاہے منٹو ہوں چاہے مصطفیٰ زیدی ہوں، ان کی طبعی عمریں نہیں ہوئی. یہ 70 شیرانی، جی جی بالکل بالکل بہت ہی 48 وہ 42 وہ جی جی. اسی طرح ساکی فاروقی پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی آپ کو بھیجا تھا. تو ان لوگوں کی شخصیات میں تو مجھے یہ لگا کہ میں نفسیات اور ادب میں ایک پل بنا سکتا ہوں. اس لیے جو میں نے تحریریں ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نفسیات میں ایک ادبی رچاؤ اور ادب میں ایک نفسیاتی پہلو، تو یہ میری ایک طرح سے دلچسپی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی. ڈاکٹر صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جو تخلیقی ذہن ہوتے ہیں ان کا عام روزمرہ کی زندگی اور جو اوسط درجے کی زندگی ہے اس سے مطابقت میں جو بحران پیدا جی جی. اس حوالے سے عارف عبد المتین کا ایک شعر ہے جو میرے لیے بہت انسائٹ فل تھا. وہ کہتے ہیں کہ میری عظمت کا نشان میری تباہی کی دلیل، میری عظمت کا نشان میری تباہی کی دلیل، میں نے حالات کے سانچوں میں نہ ڈھالا خود کو. تو یہ جو نا وہ دا روڈ لیس ٹریولڈ، مطلب آپ جب من کی پگڈنڈی پہ چلتے ہیں، رابرٹ فروسٹ، جی 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 جی، تو وہ آپ کے لیے آزمائشوں کا، آپ کے لیے کچھ چیلنجز کا بہت ایک وہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے جو تو اسٹرانگ پرسنالٹی کے یا جن کا سپورٹ نیٹ ورک ہوتا ہے وہ تو اس دریا کو پار کر جاتے ہیں، لیکن بعض کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بجا فرمایا آپ نے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ وہ یہ جو آزمائش ہے تخلیق کی، اس کا حاصل یہی ہے کہ وہی جو آپ نے ابھی فرمایا لیس ٹریولڈ روڈ، اس کی آخری لائن ہے دیٹ ہیز میڈ آل دا ڈفرینس. بالکل بالکل بالکل، دیٹ ہیز میڈ آل دا ڈفرینس. اس کے بغیر جو ہے یہ زندگی تو جو ہے وہ بہت ہی بے رنگ اور معنی سے خالی ہو جاتی. ڈاکٹر صاحب آپ کے سوئے ادب نہیں میں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آپ موضوعات کی رینج بہت زیادہ ہے. شاعری ہے، فلسفہ ہے، ناول آپ نے لکھے ہیں، پھر دوسری طرف فلسفہ ہے، نفسیات ہے، سائنس ہے، مذہب ہے، سیاسی تنقید بھی ہے، ادبی تنقید بھی آپ کرتے ہیں. تو اور اس کے ساتھ آپ ایک بہت کامیاب اور بہت نادرہ روزگار ماہر نفسیات کے طور پہ بھی اپنا پورا کام کرتے ہیں. اتنا کام کیسے کر لیتے ہیں؟ کچھ ہمیں بھی اس کا نسخہ بتایا جائے. دیکھیں اجاز صاحب، مجھے نوجوانی میں یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے، بیوی بچے خاندان، یہ ادیب شاعر کی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت اور بہت زیادہ جو ذہنی آپ کی جو انوالومنٹ ہے وہ فیملی کے مطلب اس کی نظر ہو جاتی ہے. تو مجھے لگا کہ یہ ایک فل ٹائم جاب ہے، اور دوسری طرف جو میرا پروفیشنل جو کریٹو ورک ہے یہ فل ٹائم جاب ہے. تو میں نے بہت جلد یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے بچے نہیں پیدا کرنے، میں نے فیملی نہیں کرنی. اور اس میں ایک وجہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ ایز اے سائیکائٹرسٹ میں یہ بھی جانتا تھا، تو ایک تو کریٹو ڈائمنشن ہے کہ میری بہن کی پرسنالٹی میں، ان کی شخصیت میں وہ جینز نہیں ہیں. وہ ننیہال پہ گئی ہیں، میں اپنے ددیال پہ گیا ہوں، تو میرے اندر وہ جینز ہیں، میں جانتا ہوں. تو مجھے یہ بھی تھا کہ اگر میرے 4 بچے پیدا ہوئے تو ان میں سے 1 یا 2 جو ہے نا وہ کسی لیول پہ مینٹل النس کا شکار ہو گئے. تو مجھے یہ لگا کہ فیملی یا ذہنی مشکلات کا، مشکلات کا شکار ہو، اگر النس نہ بھی کہا جائے تو تو اس وجہ سے میں نے یہ میرا فیصلہ بہت ارلی کہ مجھے فیملی نہیں بنانی. اس سے مجھے 2 فائدے ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ مجھے کریٹو کام کے لیے ایک یکسوئی اور تنہائی بہت وافر مقدار میں میسر آئی. اور دوسرا یہ تھا کہ مجھے اپنی چونکہ بلڈ فیملی نہیں تھی اور میں وہاں امیگرنٹ تھا، تو مجھے موقع ملا کہ میں ایک اور فیملی کریٹ کروں جس کو میں فیملی آف دا ہارٹ کہتا ہوں. تو ادیبوں، شاعروں، دانشوروں کی، ایسے لوگ جو کریٹو لوگ ہیں، تو وہ 2 چیزیں جو ہے نا. تو اس لیے آپ دیکھیں گے میری بہت سی کتابیں جو ہیں وہ اکیلے میں نے نہیں لکھی. میں نے ایک جیسے جاوید دانش کے ساتھ ایک ابھی یہ رابعہ رباح کے ساتھ. تو میرا یہ تھا کہ اور ادیبوں کو کریٹیولی انوالو کریں،
فلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ڈائریکٹر ہے, ایک پروڈیوسر ہے, ایک ایکٹر ہے, لیکن ادبی حوالے سے فار سم ریزن بہت سے ادیب شاعر اوروں کے ساتھ مل کر کام کرنا, یہ کولیبوریٹو آرٹ نہیں سمجھا جاتا. جی. تو میں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا, میں نے اس کو ایکسپلور کیا اور لوگوں کو دعوت دی. تو میں ان کو کہتا تھا کہ بھئی یہ جیسے تراجم کا میرا یہ بھی تھا کہ اردو ادیبوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عالمی ادب کے تراجم جو ہیں وہ اردو زبان میں, میرا اپنا یہ خیال تھا. تو میں ایک تھیم لے لیتا تھا, جیسے بلیک لٹریچر ہے, میری کتاب ہے کالے جسموں کی ریاضت, یا عورتوں کے فیمنزم کے, یا فلسفی کے, یا سائیکالوجی کے. تو میں چن لیتا تھا, جیسے یہ اسرائیل اور فلسطینی ادب کی بھی ایک کتاب ہے, ایک باپ کی اولاد. تو میں سلیکشن کر لیتا تھا, پھر میں دوستوں کو دعوت دیتا تھا. میں کہتا تھا کہ اگر میں اکیلے یہ کام کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے 3-4 سال لگ جائیں, لیکن اگر آپ 2 آرٹیکلز کا, نظموں کا, افسانوں کا ترجمہ کر دیں تو ہم یہ کام 1 سال میں کر لیں گے. تو وہ جو کولیبریٹو ورک تھا تو اس نے بھی مجھے بہت ہیلپ کی, اور عالمی ادب کو پڑھنے کا, تراجم کے لیے پڑھنے کا جو مجھے موقع ملا, تو گریجولی مجھے یہ فیل ہوا کہ وہ, میں اس کو کہتا ہوں, میرا ایک مضمون ہے فرام کریٹو رین ٹو کریٹو اسپرنگ. گڈ. تو کریٹو رین جب تھی اس وقت ایک غزل ہو گئی, ایک افسانہ ہو گیا, پھر 6 مہینے خشک سالی تھی, لیکن آہستہ آہستہ جو میں نے اپنی شخصیت کو سمجھا, اپنی کریٹو پرسنالٹی کو سمجھا, اور 3-4 جو اس کے راز تھے جو میں نے ایک ہم سب کے کالم میں بھی لکھے تھے, کہ میرے لیے صبح 2 گھنٹے کام کرنا, سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے, پھر شام کو عالمی ادب پڑھنا, اور پھر نفسیاتی حوالے سے جو میں مریض دیکھتا ہوں ان میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اور لوگوں کے لیے اس میں کچھ لرننگ اپرچونیٹیز ہیں, وہ لسٹ بنانا. تو گریجولی آہستہ آہستہ وہ جو تخلیقی بارش تھی جو کبھی کبھار سال میں 2-4 دفعہ ہوتی تھی, وہ آہستہ آہستہ جب تخلیقی چشمہ بن گئی, تو اب میرے لیے جیسے میں تو خود حیران ہوں کہ 6 سالوں میں میرے لیے 600 کالم لکھنا, 600 کالم, یہ میرے لیے, میں کبھی امیجن ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اتنا فریکوینٹلی لکھوں گا, اور وہ ایک طرح سے ایک نیچرل فلو ہے, وہ ہوتی رہتی. تو یہ میں اپنے آپ کو اس حوالے سے ایک خوش قسمت ادیب سمجھتا ہوں. آپ نے بجا فرمایا, بلکہ کچھ ذرا نوازی بھی کی جو کہ آپ جیسے بزرگ کیا کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ شاعری سے شروع ہوئے تھے, اردو سے, افسانے سے, اردو سے, جی. پھر آپ کا ایک عرصہ ہے جس کے میں آپ کی زیادہ تخلیقات انگریزی میں ہیں, پھر آپ دوبارہ اردو کی طرف پلٹے. تو ظاہر ہے تو اظہار کے مختلف میڈیم ہے نا, زبان تو ایک میڈیم ہے, لیکن ادب میں آ کے تو لینگویج جو ہے وہ ایک دوسرا روپ بھی اختیار کر لیتی ہے نا, کہ وہ ایک خاص ماحول, کلچر, روایت, میراث, وراثت, ورثے کو ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہے. اب آپ زیادہ کمفرٹیبل کہاں فیل کر رہے ہیں, انگریزی میں, اردو میں؟ یہ جیسے میں نے کہا, ہم سب پہ جب سے میں نے لکھنا شروع کیا ہے تو چونکہ وہ ایک سلسلہ کالموں کا بن گیا ہے, تو اب شاعری بھی کم ہے, اب افسانہ بھی کم ہے, کبھی کبھی میں لکھتا ہوں, اور انگریزی کے جو پروفیشنل آرٹیکلز ہیں وہ بھی کم ہیں. لیکن میں نے یہ محسوس کیا, آپ تو چونکہ ایڈیٹر ہیں, آپ زیادہ اس سے واقف ہوں گے, مجھے یہ لگا کہ جو میرا یہ جو ہم سب کے لیے جو کالم ہے اس کے اندر مجھے ایک یہ موقع ملا کہ میرے اندر کا جو افسانہ نگار ہے, میرے اندر کا جو شاعر ہے, یا میرے اندر کا جو نفسیات کا طالب علم ہے, جو فلسفے کا طالب علم ہے, تو ان کالموں میں مجھے ایک موقع ملا اس کے ایک کریٹیو انٹیگریشن کا. تو یہ جو ہے یہ میرے لیے ایک نیا تجربہ ہے, سچی بات ہے, ایز اے کریٹیولی, اور میں نے اس کو بہت انجوائے بھی کیا ہے, اور میرے لیے یہ ایک سرپرائزنگ بھی تھی کہ میں اس طرف آیا ہوں. ایک اور نقطہ جو میرا اپنا آبزرویشن ہے, ہو سکتا ہے یہ سائنسی طور پہ اتنا کنونسنگ نہ ہو, مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں 24 برس کی عمر میں کینیڈا گیا. جب میں وہاں 24 برس رہ چکا تو میری عمر تقریباً 48-50 کے قریب تھی. تو نیچرلی ایک دن, یہ میرے لیے مجھے یاد ہے, میں نارتھ میں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا تھا, وہاں میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی ٹرٹلز کے بارے میں, اور میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. تو جب میں گھر واپس آیا کوئی 2 گھنٹے کے سفر کے بعد, تو نیچرلی میں نے کوٹ بھی نہیں اتارا, جوتے بھی نہیں اتارے, میرے اندر ایک فلو تھا, اور میں نے ایک افسانہ لکھنا شروع کیا, اور وہ پہلا میں نے کوئی 10 صفحے کا افسانہ انگریزی میں لکھا, وہ ایک نیچرل فلو تھی. تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا کینیڈا کا سٹے جو ہے
وہ پاکستان کے اسٹیج سے اب بڑھ رہا ہے، اور میں لاشعوری طور پہ انگریزی میں سوچنا، انگریزی میں اس کا کریٹیو ایکسپریشن کرنا، تو یہ کوئی شعوری میرے اندر وہ کوشش نہیں تھی، وہ نیچرلی پھر نظمیں بھی، افسانے بھی، مضامین بھی، وہ تو تقریباً کو 10-15 سال میں نے پھر وہ انگریزی میں لکھا، اور پروفیشنلی جیسے آپ جانتے ہیں میں نے جو گرین زون فلسفی ڈیولپ کی، تو گرین ابھی اس پہ تو بات ہونا ہے، تو اس کی بھی ایک سیریز آف کتابیں تھیں جو میں نے اس طرح، اور مجھے یاد ہے میں نے آپ کو پہلا آرٹیکل جو ہے وہ انگریزی میں بھیجا تھا، پھر آپ نے کہا نہیں آپ اس کا اردو میں ترجمہ کر، کیونکہ مجھے منیر نیازی والا آرٹیکل یاد تھا جو میں نے 2008 میں شائع کیا تھا، تو میں نے پڑھا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادوار ہیں، جو شاعری کا ایک دور، پھر افسانوں کا ایک دور، پھر نفسیاتی مضامین کا ایک دور، اور اب یہ جو 6-7 سال سے یہ ایک طرح سے ویسے تو اردو میں ہے، مطلب ہے اس کی زبان اردو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف زبان کی بات نہیں، میرے اندر کا جو مختلف اصناف میں لکھنے والا جو ادیب تھا، اس کو ان کالموں میں اپنی مختلف جو دلچسپیاں ہیں یا مختلف انٹرسٹ تھے ان کو انٹیگریٹ کرنے کا موقع ملا، اور میں نے اس کو بہت انجوائے کیا۔ بجا فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو نفسیاتی علاج میں کمبینیشن تھراپی کا تصور پیش کیا ہے، اور اس میں بھی پھر آگے آپ نے اس کو بڑھایا ہے، اور بہت ارتکاز آپ کا ہوا ہے گرین زون کے تصور پہ۔ تو ایک تو یہ کمبینیشن تھراپی والا معاملہ، چونکہ ہمارے ملک میں بھی 100 طرح کے دباؤ ہیں، 100 طرح کے سٹریس ہیں، کشمکش ہے شہریوں میں، داخلی سطح پہ بھی، خارجی سطح پہ بھی۔ تو ہم چاہیں گے کہ ذرا کچھ رہنمائی ہو جائے کہ یہ کمبینیشن تھراپی کیا ہے، اور پھر اس میں جو گرین زون فلسفہ ہے آپ کا، وہ ہمیں کچھ مہربانی فرمائیے۔ شکریہ مجاز صاحب۔ پاکستان میں بھی اور کینیڈا میں بھی جو روایتی میڈیسن ہے، جو روایتی سائیکائٹری بھی ہے، وہ بڑی النس اورینٹڈ ہے۔ تو مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کی بیماری پہ، اس کے مسئلے پر فوکس کرتا ہے، اس کو تشخیص کرتا ہے، اور پھر اس مسئلے کو، اس بیماری کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بھی زیادہ تر دوائیوں سے اور زیادہ تر شاک ٹریٹمنٹ سے، اور مریض کو صرف جو ڈاکٹر ہے وہ 10-15 منٹ دیکھتا ہے، نسخہ لکھتا ہے اور اس کو بھیج دیتا ہے۔ میں ان چیزوں سے غیر مطمئن تھا، مجھے لگا کہ یہ مریضوں کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ میڈیسن میں اگر ہم جیسے کوئی شوگر ڈائبٹیز کا مریض ہے تو جب ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کیلوریز کم لیں، آپ پانی زیادہ پئیں، آپ ورزش کریں، اس طرح، تو میری یہ خواہش تھی کہ سائیکائٹری میں بھی، سائیکالوجی میں بھی ایک ایسا پروگرام بنایا جائے جو سیلف ہیلپ پروگرام ہو، جو مریضوں کو ایجوکیٹ کرے، اپنے مسئلے کو سمجھیں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی بہتری کے لیے، اپنی صحت کے لیے وہ کچھ کرے۔ تو یہ میرا کوئی 20 سال کی خواہش تھی۔ اور پھر ایک کپل تھا، ایک مریض تھا، تو اس کو بہت غصہ آتا تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا تھا، تذلیل و تحقیر کرتا تھا۔ تو اس تھراپی کے دوران میں نے اسے ایسے ہی کیجولی کہا کہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور لائٹ یلو ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آئی پٹ مائی فٹ آن دا ایکسلریٹر۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں آئی ایم آلویز ان اے ہری، کہ دفتر جانے کی جلدی اور گھر جانے کی جلدی اور بیبی سٹر سے، اور تو میں نے ان سے ایسے ہی کہا، میں نے کہا کہ وائز مین پٹس دا فٹ آن دا بریکس۔ تو جب آپ کو غصہ آنے لگے تو آپ کمرے سے باہر چلے جائیں، اور تھوڑی دیر ٹھنڈے جب مزاج کے ہو جائیں تو پھر آپ واپس آئیں۔ تو وجہ صاحب یہ بات اس کو کلک ہو گئی، اور ہو سکتا ہے یہ جو ویژول امیج ہے گرین یلو ریڈ لائٹ کا، اور اس کے بعد اگلے 2-3 ہفتوں میں انہوں نے اپنے غصے پہ کافی کنٹرول پا لیا۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو اور لوگوں کے لیے بھی ہیلپ فل ہو۔ پھر میں نے دوسرا کپل، تیسرا کپل، چوتھا کپل، تو یہ بات کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس کے بعد گریجولی میں نے جو ڈیولپ کیا پروگرام، اس میں یہ تھا کہ 3 جو ٹریفک لائٹس کے سمبلز ہیں اس کو ایز اے میٹافور یوز کر کے کہ انسانوں کو یہ سمجھنا کہ آپ جذباتی طور پہ، نفسیاتی طور پہ 3 زونز میں ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ریلیکسڈ ہیں، کمفرٹیبل ہیں، لائف انجوائے کریں تو آپ اپنے گرین زون میں ہیں۔ اگر آپ تھوڑے سے اپسیٹ، تھوڑے سے افسردہ، تھوڑے سے پریشان ہیں تو آپ اپنے یلو زون میں ہیں۔ اور اگر آپ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، آپ غصے میں آپ اس سے باہر ہو جائیں، یا آپ سوئسائڈل ہو جائیں، تو آپ اپنے ریڈ زون میں ہیں۔
اب اس میں جو دلچسپی کی بات ہے جو عام سکائٹرسٹ نہیں کرتے، تو ہم مریضوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایک ڈائری رکھیں، گرین زون ڈائری. تو ہر روز سونے سے پہلے آپ اپنے 24 گھنٹوں کو ریویو کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کتنے گھنٹے گرین زون میں گزارے، کتنے یلو زون میں اور کتنے ریڈ زون میں، اور کیا کیا ٹریگرز تھے، کس وجہ سے آپ یلو زون میں گئے، آپ جی ٹریفک میں پھنس گئے، یا آپ کی اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، یا آپ کا باس جو ہے اس نے آپ کو کافی پریشان کیا. تو ایک مہینے کی گرین زون ڈائری سے لوگ اویئر ہو جاتے ہیں کہ ان کا ایک پیٹرن کیا ہے جو انکانشیسلی وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ڈائری لکھنے سے یا اپنے گھنٹوں کا خیال رکھنے سے، اور جب وہ اویئر ہو جاتے ہیں تو نفسیات میں نے یہ جانا کہ جب انسان کسی مسئلے کا یا اس کے ٹریگرز کی اس میں اویئرنیس پیدا ہو تو اویئرنیس آپ کو ایک لیول آف کانفیڈنس دیتی ہے کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں ان محرکات کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے ٹریگر ہوتا ہوں، تو پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ چینج کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ کہا کہ جس طرح افراد گرین یلو ریڈ زون میں ہوتے ہیں، اسی طرح ریلیشن شپس بھی گرین یلو ریڈ میں ہوتے ہیں. تو جو ہمارے محبت پیار کرنے والے رشتے ہیں وہ گرین زون میں ہیں، جو ہم سے حسد کرتے ہیں یا رش کرتے ہیں یا کوئی پریشانی کریٹ کرتے ہیں وہ یلو زون میں ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ جن وہ اتنے جو غصیلے لوگ ہیں یا اتنے اپسٹ ہیں وہ ہیں ہی ریڈ زون پیپل. تو جب ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یار یہ لوگ ریڈ زون لوگ ہیں، تو اب ہمیں ایک چوائس ہے کہ ہم ان کے ساتھ کتنا وقت گزاریں، کتنا ملیں. اور پھر تیسری سٹیج میں ہم کہتے ہیں کہ جس طرح افراد ریلیشن شپس گرین یلو ریڈ زون میں، اسی طرح سسٹمز بھی گرین یلو ریڈ میں. فیملی ایک سسٹم ہے، جاب ایک سسٹم ہے، آرگنائزیشنز ایک سسٹم ہے. تو گریجولی نیشنز بھی ایک یہ بھی بالکل پوری قوم ہی ریڈ زون میں ہو سکتی ہے، گرین میں بھی ہو سکتی ہے اور یلو میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو سیلف اویئرنیس تھی، تو اس پہ بیس کر کے 20 سال میں ہم نے 7 کتابیں لکھیں، کچھ ویڈیوز بنائے، اور اس کا ایک 7 سٹیپ پروگرام ڈیولپ کیا. اور اب ہماری ایک دوست ہیں ڈاکٹر عارفہ بھٹو، حیدرآباد یونیورسٹی میں وہ پروفیسر ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس طرح کی چیزیں. تو انہوں نے 2-3 PhD اسٹوڈنٹس اپنے ساتھ کام وہ کر رہے ہیں. تو اب ہم ایک گرین زون ایپ بنا رہے ہیں، امید ہے 2-3 مہینوں میں بن جائے گا، جو پھر اس کے بعد اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی، کہ پوری دنیا میں کوئی شخص بھی جو نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے وہ اس گرین زون ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ سیلف ہیلپ ہو جائے گی. اور پروگرام وہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں. آپ آنے والے ماہرین نفسیات پہ، کاروبار پہ، روزگار پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. بہرحال کیونکہ دوسری بات وجاہت صاحب یہ ہے کہ یہ جو لنگو ہے گرین یلو ریڈ، یہ مطلب ہے کہ یہ بیماری اور ججمنٹ سے فری ہے. تو کسی کا کہنا ہے میں یلو زون میں ہوں، بجائے یہ کہنے کہ لوگ جیسے گفتگو کرتے ہیں تم پاگل ہو اور تم لبنے ہو اور تم ایسی باتیں کرتے ہو. تو وہ جو پوری لینگویج ہے مینٹل ایموشنل پرابلمس کی، وہ بہت ہی ایموشنلی چارجڈ ہے. تو ہم نے اس کو نیوٹرل بنانے کی کوشش کی. آپ سے گفتگو تو ایک ضیافت ہے. جی تو وہ تو دریا کو میں سراہی میں یا پیالے میں کیسے بند کروں، لیکن یہ نشست ہمیں یہاں پہ ختم کرنا ہے. آپ سے گفتگو کا سلسلہ اگلی نشست میں جاری رہے گا. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سترنگ میں وجاہت مسعود ہوں، اور ہم آج گفتگو کر رہے تھے محترم ڈاکٹر خالد سہیل صاحب سے، جو ایک ممتاز دانشور، عالمی سطح پہ جانے ہوئے، پہچانے ہوئے، ریکگنائز کیے گئے مستند ماہر نفسیات ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں. ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آئندہ پروگرام میں بھی جاری رہے گا. فی الحال وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. آداب.